الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، یہ بات اور موضوع پچھلے جمعے سے شروع ہوا تھا۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ انسان کا ایک تعلق وہ ہے جو عالم غیب پر مشتمل ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور پھر اس بات کو بار بار دہراتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور انسان اس ہستی کو یہ بات کہہ رہا ہے جو بظاہر اس سے دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوسرا تعلق استحضار کا ہے، گویا یہ اللہ کے سامنے ہے، یقیناً یہ اللہ کے سامنے ہے، یقیناً یہ اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ گویا کہ اس کے سامنے ہے۔ یہ استحضار کی کیفیت عبادت میں ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ استحضار کی کیفیت اگر انسان کی نماز میں ہو جائے تو نماز اتنی ہی عمدہ اور اللہ کے ہاں قابل قبول۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات گنی ہے کہ کس انسان کو اس کی نماز کا کتنا حصہ ملتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ نماز کا 10% پاتے ہیں، کچھ لوگ اتنا فیصد، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے پہ ان کی نماز پرانے ردی بیکار کپڑے کی طرح اٹھا کر ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ تو نماز میں جتنا استحضار ذات باری تعالیٰ کا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ میں اس کا بندہ، اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب چیزیں استحضار کی کیفیت نماز میں سب سے اچھی چیز ہے۔ اور جہاں عالم غیب نہ رہے اور اللہ کے یہاں خود بخود حضوری آ جائے، وہ دعا ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور دل لگا کے اللہ سے مانگتا ہے تو اپنا کنیکشن اس ذات سے جوڑ لیتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور ہر طرف، اور وہ ذات جس نے اپنے متعلق فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، اور تم جدھر بھی منہ پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کو ادھر ہی پاؤ۔ تو اللہ کی ذات اس کے ساتھ اتنا شدید استحضار کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، بس یہ دعا ہی ہے اور اس کا بدل کوئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا میں لگا ہوا نہ۔ انسان پہ اضطراب کی حالت طاری ہوتی ہے، شدید پریشانی ہوتی ہے، بیماری، دکھ، تکلیف، غم،
قرض، ہزار چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں، اور اس وقت جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ پورے دل کی حاضری کے ساتھ بس یہ دعا ہے۔ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ الفاظ کو رٹ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے، بلکہ اس حضوری کا نام اور بس دین میں ایک ہی چیز ہے جو براہ راست اللہ سے یہاں جوڑ دیتی ہے، یہ ہے استحضار، اللہ کے سامنے حاضری۔ اور تیسری چیز جہاں پہ نعمت کبریٰ، اللہ کا بہت بڑا انعام ان لوگوں پر ہے جو جب قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں تو پورے اس یقین کے ساتھ کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اللہ اسے سن رہا ہے، میں اللہ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اس لیے آدمی بچپن میں جیسے اساتذہ سے پڑھتا ہے، جب بھی قرآن پڑھے استاد کی بجائے یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور اللہ اس کو سن رہا ہے، اس تلاوت میں یہ ارادہ اور یہ نیت اللہ کی حضوری۔ اور اس سے بھی بڑھ کے وہ ہے جو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں اس درخت کی مانند ہوں جو درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور اس درخت سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں اور تم میری عبادت، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ تو اعلیٰ ترین آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ خود مجھ سے قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے اس نے تجلی نازل فرمائی اپنی ایک درخت پہ اور درخت سے آواز آ رہی تھی، اس طرح اللہ خود اپنے کلام کو مجھ سے پڑھ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ صدیقین کو نصیب ہوتی ہے، اور جو آدمی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی صورت سنے اور مر جائے، اور قرآن کی کوئی صورت سنے اور بے ہوش ہو جائے۔ یہ اتنی شدید چیزیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پیش آئیں وہ اس استحضار ہی کی وجہ سے تھیں۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل بھی اس اعتبار سے ہو جاتا تھا کہ وہ رونا اور ہچکیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے، کس پہ نازل ہوا ہے اور ہم کس کے سامنے بیٹھے۔ استحضار اصل میں یہ ہے کہ انسان میں ایک چیز ہے نفس، اور ایک چیز ہے روح، اور ایک چیز ہے قلب، دل۔ جس چیز کو دل کہتے ہیں اس میں اور جس کو روح کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ روح جس عالم سے آئی ہے اس کی طرف لپکنے کی کوشش میں مصروف ہے، جس جہان سے آئی ہے روح ادھر جانے کی مسلسل تگ و دو میں، روح مسلسل گریہ کنا ہے، روح پر مسلسل رونا طاری ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جدھر سے مجھے لے کے آئے ہو مجھے ادھر ہی واپس بھیجو، میں کہاں یہاں آ کر ایک گندے جسم میں پھنس گئی ہوں، کہاں قید خانے میں پڑ گئی ہوں، اور اسی لیے وہ روتی ہے کہ مجھے تم نے اصل سے کاٹ دیا ہے۔ اسی لیے جب یہ بڑھاپا آتا ہے اور بندھن آزاد کرنے کا وقت آتا ہے، اور جب پسلیاں ٹوٹنے اور دنیا سے رخصت ہونے اور اس جسم سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو موت کی تمنا مومن کی شدید تر ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس گھڑی نکلے اور اگلی گھڑی اس جہان میں پہنچ جاؤں گی جس جہان سے میں لائی گئی تھی۔ روح کی یہ تڑپ اور روح میں اللہ سے ملنے کی خواہش اور روح میں یہ طلب کہ میں اللہ کے ہاں پہنچ جاؤں، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے مومن بندے کی روح کو اپنی طرف خود بلاتا۔ مومن کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے
کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ رہا ہے، میرا بندہ میری طرف واپس آ رہا ہے۔ اس لیے روح کا عالم تو یہ ہے کہ روح ہمیشہ اپنے آپ کو اس دنیا میں قید تصور کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو برا نہیں کہا، کتاب و سنت میں کہیں روح کو برا نہیں کہا گیا۔ روح کے لیے اصل مقام وہی۔ مولانا نے مثنوی کے بالکل شروع میں زبردست بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بشنو از نئے چو حکایت می کنن، اس بانسری کی آواز سنو۔ یہ بانسری کیا کہتی ہے؟ یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیک وقت ایک ہی پانی سے دل اور عقل دونوں کو مطمئن کر دیتے، دل میں بھی اترتی ہے، عقل کے ترازو پہ بھی پورا اترتی ہے۔ جو لوگ صرف عقل کے ترازو پہ پورا اترتے ہیں کچھ نہیں، اور جو صرف بابے اور صوفی روح کی بات کرتے ہیں وہ بھی کچھ۔ کامل آدمی وہ ہے جب گفتگو کرتا ہے تو بیک وقت اس کا قلب اور اس کی عقل دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے۔ ایسے بڑے لوگوں کے امام حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ غزنوی، اور ایسے بڑے لوگوں کے امام فرید الدین عطار تھے، ایسے بڑے لوگوں کے امام یہ صاحب مثنوی معروم تھے۔ انہوں نے شروع ہی یہیں سے کیا۔ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کو وہ سمبل بنا لیتے ہیں، ایک چیز کو وہ اپنے معارف کے اظہار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مولانا ابن عربی نے لکھا ہے کہ اسپین میں ایک بہت بڑے شیخ اور بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور شیخ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور شیخ ایسے ہی بلند پایا گفتگو کرتے تھے کہ جانے والا حیران ہوتا تھا کہ اس شخص پہ ہے کیا، اس کی زبان بولتی کیسے ہے اور علوم کا ورود اس کی روح پہ کیسے ہوتا ہے۔ تو شیخ نے بلی پالی ہوئی تھی اور تھیلے میں اسے بند رکھتے تھے، تو اگر بلی تھیلے سے باہر آ جاتی تھی تو وہ گفتگو شروع کر دیتے، اور جب بلی تھیلے میں چلی جاتی تھی تو چپ ہو جاتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والوں میں وہ طلب نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے، وہ آدمی نہیں رہے جن سے بات کی جائے۔ یہ اصل میں محاورہ وہاں سے چلا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور خوش رہتے تھے جب تک کہ بلی تھیلے سے باہر ہوتی تھی۔ تو وہ سمبولک چیزیں، علامہ اقبال کو دیکھیں، ان کے یہاں سمبولک چیز شاہین ہے۔ وہ شاہین سے بڑے بڑے عقدے حل کرتے ہیں، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح سمبولک چیزیں فرید الدین عطار حکیم صنائی ان کے ہاں کیا ہے؟ سرخاب، بڑا پرندہ بہت خوبصورت، وہ اس کو اپنا سمبولک بناتے ہیں۔ معروم کے ہاں مثنوی میں وہ بانسری کو بناتے ہیں، ہر جگہ بانسری کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شروع سے ہی بشنو از نئے چو حکایت می کنن، بانسری کو سنا کرو۔ بانسری کیا کہتی ہے؟ بس جدائی ہا شکایت می کنن، اپنے جدا ہونے کا رونا روتی ہے، اور کہتی ہے ظالموں جس دن سے تم نے مجھے اصل درخت سے کاٹا ہے نا، اس دن سے میں رو رہی ہوں، اور میرے رونے سے مرد و عورت سب روتے ہیں اور سب پر گریہ تاری ہوتا ہے۔ مہربانی کرو اور مجھے میرے یار کے پاس واپس بھیج دو۔ روح عالم خلق کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم خلق ہمیشہ تدریجاً ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے مرتبے رکھے ہیں، ہر چیز میں اللہ نے تخلیق کے مراحل رکھے ہیں۔ بچے کی پیدائش پہ آپ غور کر لیں، پھر بڑھاپے تک غور کر لیں، کتنے مراحل وہ طے کرتا ہے، اور پھر بالآخر جا کے مٹی میں مل جاتا ہے، اور عالم امر وہ یکدم ہو جاتا ہے، ایک دم سے خدا اسے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا میں مراتب عالم خلق میں اس میں یہ ہوتا ہے، اور روح اللہ کا امر ہے، خلق نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ روح یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو ان سے کہیے کہ روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ من امر ربی، اللہ کا امر ہے، یہ امر جو خدا کا ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو جدا ہوئی ہے عالم امر سے، یہ اس کی طرف جانے کی مسلسل تگ و دو میں مصروف ہے۔ اور اگر یہ بات ذہن میں نشین ہو گئی ہو تو سمجھنا چاہیے
کہ روح اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے اور دل اس میں اپنی شان کے مطابق خود وہ موجود ہے۔ دل کنٹینر ہے اور روح طلب میں، روح کہتی ہے پہنچوں، دل کہتا ہے میرے پاس آ جا، میں تمہیں دکھا دوں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تو تمہاری جانوں، زندگی، حیات اس جسم کے اندر ہیں، افلا تبصرون، تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ دل اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے کہ اس کو پہچانے، روح کہتی ہے میں اس کے پاس پہنچوں۔ تو اللہ کا قرب، اس کا جو جہان ہے، اس میں سب سے بڑا جہان نماز کے بعد وہ یہ ہے اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرنا اور استحضار حضوری اللہ کے سامنے دعا مانگنا، لمبی دعائیں اللہ سے مانگنا، اپنے دل کو حاضر رکھ کے خدا سے مانگنا۔ اور یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ 3 باتیں ہیں، لکھ لو جا کے۔ ہمیشہ اللہ کی عطا بندے کی طلب سے زیادہ ہوتی ہے، بس اس کی عطا ہمیشہ بندے کی طلب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مانگو کوئی چیز اور دیکھو 2-4 سال اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہم نے آپ نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر اس کی عطا ہوگی۔ مانگا کہ 1 مکان دے دیں، اس کو بھی دیا، اس کی نسلوں کو بھی نواز دیا۔ اللہ کی عطا ہمیشہ بندے کی طلب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بندہ بے قرار، بے صبرا ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی عطا کس کس رنگ میں آتی ہے اسے اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسے سکون مانگتا ہے اور عین ممکن ہے کہ صدر مملکت سکون میں نہ وہ رات گزارے اور اس سے سکون حاصل ہو، اس سے بڑھ کے اسے کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا تھا کہ کیا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول پہننے کے کپڑے بھی ہیں، کھانے کے لیے کھانا بھی ہے اور سر چھپانے کی جگہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو تم بادشاہ ہو گئے، مطلب کیوں ادھر ادھر نظر دوڑانی ہے؟ اللہ نے سب چیزیں دی ہیں، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ اللہ سے مانگے کہ اللہ کی عطا ہمیشہ بندے کی طلب سے زیادہ ہو۔ اور دوسری بات، آدمی کو جو چیز بھی اللہ دیتا ہے، خواہ وہ مادے کی صورت میں ہو اور وہ خواہ غیر مادی چیز ہو۔ مادے کی صورت میں ہے، اولاد ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور غیر مادی صورت میں اشیاء نظر نہیں آتی۔ محبت کسے نظر آتی ہے؟ رحمت کسے نظر آتی ہے؟ اللہ کا فضل کسے نظر آتا ہے؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو غیر مادی ہیں۔ اللہ جتنی بھی چیزیں عطا کرتا ہے نا، مادی یا غیر مادی، راحت اور سکون کے اسباب و سامان یا وہ جذبات، ان سب پہ ایک ٹیگ خدا لگا کے بھیج دیتا ہے۔ اسے خوب غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے تمہاری طلب سے زیادہ عطا کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت اب تمہارا اپنا کام ہے، بس ہم نے دے دی، حفاظت کرتے ہو، بسم اللہ، آؤ گے قیامت میں، ملاقات ہوگی، ہم تم سے خوش ہوں گے، نہیں کرتے اور توڑ کے چیر کے پھاڑ کے پھینک آتے ہو، تمہاری مرضی۔ آدمی کو جو چیز اللہ دیتا ہے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا اب تمہارا کام۔ اللہ نے توفیق دے دی تھی نماز پڑھنے کی، اتنی اللہ نے توفیق دی کہ کبھی تہجد اوابین بھی پڑھتے تھے، ساتھ ہی خدا نے یہ کہہ دیا کہ جو توفیق میں نے دی ہے نا، اس کو دیکھ لو، یہ توفیق میری ان بندوں سے چھن جاتی ہے جو بندے بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یا تو بے حیائی رہے گی یا نماز رہے گی، ایک ہی چیز رہ سکتی ہے۔ اب ہم نے دے دی ہے، اس کی حفاظت خود کرنا۔ بندہ حفاظت کرتا نہیں ہے اور لچر کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور جب فرض نماز بھی چھٹنے لگتی ہے تو پھر کہتا ہے وہ دور کہاں گیا جب میں تہجد بھی اللہ کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ یہ جو تباہی تم نے خود مچائی ہے، یہ کسی اور نے تھوڑے ہی کی ہے، یہ تو خود تم نے اس حفاظت کو توڑا ہے۔ اللہ نے گھر دیا، سب کچھ دیا، اور کنڈی لگائے بغیر سو گئے، چور آئے اور لوٹ کے لے گئے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کنگلا ہو گیا؟ اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اتنا کچھ دے رہے ہیں نا، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہے، ہم تمہیں یہ جذبہ دے رہے ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرتے ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
اگر خدمت کرتے رہو گے ٹھیک رہو گے، اور خدمت کے برعکس جس دن تم نے توہین اور اعتراضات شروع کیے، یہ خدا کی توفیق چھن جائے گی، چھٹی۔ اللہ دین اور دنیا کا جو بھی انعام کسی پہ کرتا ہے لکھ کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ بندے یہ تمہیں دے دیا، بچے یہ چیز تمہاری ہے، اب اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ تمہارا کام ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ جس نے کی توفیق دے غنیمت جانے اور اس کی حفاظت خود کرے۔ اللہ نے کسی کو کھانا کھلانے کی توفیق دے دی، خام خواہ ایسے برے کام کرتا ہے کہ کھانا کھلانے کی اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ اب یہ کیوں محرومی ہوئی ہے یہ خود سوچے کہ پہلے میں کیا تھا، اب میں کیا ہوں۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ محمد بن طلحہ آئے اور آ کے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جہاد پہ جانے کی اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے اجازت دی ہے؟ ان کا نہیں دی۔ فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو، اور تم جانتے ہو ماں کی خدمت جہاد سے افضل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے تو قرآن کی تلاوت کو بڑھا دو، تلاوت خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اچھی چیز۔ اور نفلی عبادت تم نہیں کر سکتے تو فرماتے تھے کہ نفلی عبادت نفل نہیں پڑھ سکتے تو تلاوت کو بڑھا دو تاکہ کمی نہ واقع ہو، نفل پڑھنے سے تلاوت اچھی چیز۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں روزے نہیں رکھتا زیادہ، نفل روزے، کمزور پڑ جاتا ہوں تو میری نماز میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں نفل روزے رکھنے سے اچھی چیز بتاؤں، وہ قرآن کی تلاوت۔ محمد بن طلحہ آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع، ان کی والدہ پھر آئیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا آپ سے جہاد کے لیے آیا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں گھر میں میرے بیٹے کی کیا کیا ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد کوئی جہاد پہ نہیں جانا، اپنی ماں کی خدمت۔ پھر وہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے جہاد پہ جانے کے لیے اجازت دیں۔ بہت جوان تھے، لڑنے کا جذبہ اور شوق تھا جہاد کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں پہلے منع نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا تھا لیکن کوئی سختی نہیں کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ تھا کہ چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو نہ جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ عمر تھے جن کا کہہ دینا بھی لوگوں کے لیے کافی تھا، اور میں عثمان ہوں، اگر کبھی گئے نا تو میں جبراً تمہیں گھر میں بند کر دوں گا تاکہ اپنی ماں کی خدمت۔ یہ سب چیزیں اللہ توفیق دیتا ہے اور توفیق چھنتی بھی ہے۔ حفاظت کرے، نہیں حفاظت کرے گا تو مارا جائے گا۔ تیسری چیز اللہ کا استحضار، وہ سب سے زیادہ اس قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ کی پاک کتاب کو پڑھے اور بار بار پڑھے۔ جو سنت کی چیزیں ہیں کم سے کم وہ تو پوری کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اس سے لے کے اور فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیتیں روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لو، کفتاؤ، ساری رات اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں۔ فرمایا ساری رات تمہاری عبادت کی لکھی جائے گی۔ اتنا آسان ہو گیا اب تو کہ بغیر وضو کے یہ موبائل فون ہے اس پہ قرآن کریم کو کھولا اور اس کی 2 آیتیں پڑھ کے بند کر کے واپس چلے، اتنا آسان ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو سورہ کافرون فَإِنَّهَا بَرَاءٌ مِّنَ الشِّرْكِ، تم میں سے جو شخص رات کو روزانہ پڑھتا ہے وہ شرک سے مکمل بیزاری کا اظہار کر۔ عشاء کے بعد پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے، حتیٰ کہ فقہا نے اس کو توسع دیا ہے، وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو مغرب، کیونکہ شام ہو گئی، رات ہو گئی، اب سونے کا وقت ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 کل پڑھا، اور کل یا ایھا الکافرون بھی ساتھ ملائے گا تو 4 ہو جائیں گے۔
اتنی پابندی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آخری وقت میں بہت زیادہ نقاہت ہو گئی تھی۔ اسامہ کہتے ہیں میں آخری آدمی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اسامہ 16-17 برس کے تھے، آپ نے جہاد پہ بھیجا تھا، اور اسامہ طبیعت مبارکہ کی ناسازی کا سن کے مدینہ منورہ سے واپس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جسد مبارک پر ہاتھ رکھ دیے اپنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائیں دیں، لیکن بول نہیں سکتے تھے، کچھ زبان سے کہہ رہے تھے، تو میں سمجھ کیا کہ زبان مبارکہ ہل رہی ہے میری دعاؤں۔ اس حالت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی رات ہو گئی، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، اور میں نے آخری تینوں کل پڑھے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کیے اور میں نے پہ پھونک دیے، اور پھر ہاتھ اپنے سارے جسم مبارک پر مل لیے تاکہ وہ اللہ کی پناہ میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کسی پناہ مانگنے والے نے اللہ سے اس سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں مانگی جو ان 3 صورتوں آخری 2 صورتوں میں اللہ نے جمع کر دی۔ نماز کے لیے صورتیں متعین، اور نماز کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ پڑھیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کر دیں گے۔ لیکن یہ چیزیں پڑھنے کی، سورہ فاتحہ پڑھیں، جب بھی بیماری کوئی چیز آ جائے سورہ فاتحہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی پہ دم کر دیتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیتے تھے تاکہ لوگ پئیں، وہ خود بھی پئیں، لوگ بھی پئیں، اور فرماتے تھے اس میں شفا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب مکہ مکرمہ پہنچا تو مجھے شدید پورے جسم کا درد شروع ہو گیا، میری حالت یہ تھی کہ میں طواف کے لیے نہیں جا سکتا تھا، پھر میں نے ہمت کی اور میں نے زمزم لیا، اور زمزم پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھر اسے پیتا رہا، یہاں تک کہ طواف کے دوران بھی میں اسے پیتا رہا، اور اللہ نے ایسی میری بیماریاں اور جسم کے درد دور کیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب اللہ کی ذات کا یقین ہو، جس درجہ یقین ہوتا ہے اس درجہ ہی خدا اس کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس موضوع پہ آئندہ جمعے کو پھر بات کریں۔